وہ سونے کی اینٹوں کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ یہ ہمارے حوالے کر دو۔ چنانچہ وہ شخص حیرت زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر ڈاکو یہ کہتا ہے کہ اگر تم حوالے نہیں کرو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے یا ہم تمہیں مار دیں گے۔ تو وہ اپنی فصاحت گوئی میں وہ شخص بہت ہی چالاک تھا۔ اس شخص نے پھر دوبارہ اپنا پترا بدلتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تم دو ہو، ہم ایک ہیں، اور سونے کی اینٹ جو ہے وہ 3 ہے۔ تم مجھے قتل کرو گے، بادشاہ کو معلوم ہوگا، وہ تمہیں گرفتار کرے گی، ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں سزائے موت بھی ہو جائے، یا اگر بادشاہ کو معلوم نہیں ہوا، میرے عزیز و اقارب کو معلوم ہوا، میرے رشتہ دار کو معلوم ہو جائے گا، اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ تم پر جرم کیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ اس سے اچھا ہے کہ بغیر بولے ہوئے کیوں نہیں ہم تمہیں ایک ایک دے دیتے ہیں، اور تم بھی خوش ہم بھی خوش۔ چنانچہ وہ لوگ راضی ہو گئے کہ بہت اچھی بات ہے۔ خوشی خوشی آپس میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، مشورہ کرنے لگتے ہیں۔ اسی بیچ میں جو ہے وہ شخص بولتا ہے کہ بھائی بھوک بہت ہی سخت لگی ہوئی ہے، بہت ہی دور دراز کا سفر تھا، وہاں سے آ رہا ہوں، آپ لوگ کو بھی بھوک لگی ہوگی، چنانچہ یہ کھانا لیجئے، اور آپ دونوں میں سے کوئی ایک شخص جائیے اور کھانا لے کر کے آ جائیے۔ چنانچہ وہ ایک شخص کو شہر کی طرف بھیجتا ہے، اور جب بھیجتا ہے وہ شخص کو تو یہ دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا ہی اچھا ہوگا کہ جو شخص کھانا لانے کے لیے گیا ہے وہ جیسے ہی آئے ہم اسے قتل کر دیں گے، اور اس کے کا جو بدلہ ہے وہ آدھا آدھا ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ یہ شخص بھی تیار ہو جاتا ہے، اینٹوں کو دیکھ کر کے، تھال کو دیکھ کر کے، کہ چلو آدھی تو ملے گی کم سے کم اس کا بدلہ میں۔ چنانچہ اور وہاں اس کو شیطان یہ خباثت ڈالتا ہے کہ دیکھو کیوں نہیں یہ تینوں تمہارا ہی ہو جائے۔ اس لیے اس نے کھانا خریدا، اس میں زہر ڈال دیا، اب لے کر کے جو ہے نا یہ چلے آئے۔ جیسے ہی یہاں آتے ہیں کھانا اس کے آگے رکھ دیا جاتا ہے، آنے کے فوراً بعد جو ہے اسلحہ ان لوگوں کے پاس میں موجود رہتا ہے، اس نے آنے والے شخص کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اب بیٹھ کر کے یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد میں جو ہے اب ان پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے، کیونکہ زہر تو ملا ہوا تھا ہی۔ چنانچہ کھانا کھانے کے بعد بے ہوشی طاری ہوتی ہے، اور ان لوگوں پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور سوتے ہیں تو سوئے ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ اینٹ کی وہ سونے کی جو اینٹیں تھیں وہیں پر پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر وہیں سے ہوتا ہے، تو آپ ان چیزوں کو دیکھ کر کے فرماتے ہیں کہ یہی دراصل دنیا ہے، اور یہ جو آدمی مرا ہے یہ اس کے چاہنے والے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور اب ان واقعات سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں دھری کی دھری رہ جائے گی، پڑی کی پڑی رہ جائے گی، اور وہ چیزوں سے ہم جو اپنے آپ کو محبت کی بنیاد پر اپنے اس کی محبت میں جو ہم گرفتار ہو رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کو
ہم بھول رہے ہیں، اور ان کے قوانین کو جو ہم بالائے طاق رکھ رہے ہیں۔ آج ہم دنیا کی اندر اتنا مگن ہو گئے ہیں، دنیا ہمیں اتنی گرفت میں لے چکی ہے، دنیا ہمیں اتنے اندر جو ہے نا پیوست ہو چکی ہے، اور ہم دنیا کو اتنے چاہنے والے ہو گئے ہیں، اور دنیا کے ہم اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ آج جو بھی اللہ کا احکام ہمارے پاس میں ہے، جو بھی اللہ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم تک پہنچائی ہے یا بتائی ہے یا اس کو واضح کیا ہے، آج ہم اس میں مکمل طریقے سے اپنے آپ کو فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ سوچنے والی چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں اور دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ کیا ہمارے پاس میں وہ ایمان ہے جو ایمان صحابہ کرام کے پاس میں تھا، جو ایمان تابعین کے پاس میں تھا، جو ایمان در تبع تابعین کے پاس میں تھا، جو ایمان اولیاء کرام کے پاس میں تھا، جو ایمان ابدالوں کے پاس میں، جو ایمان ہمارے بزرگ اور اسلاف کے پاس میں۔ آج ہماری زندگی کیا ہے؟ نمازوں کو، روزوں کو، حج کو، زکوٰۃ کو، نہ جانے صبح سے لے کر کے شام تک کتنی مرتبہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، نہ جانے ہم کس کی غیبت کرتے ہیں، نہ جانے ہم کس کی چغلی کرتے ہیں۔ ہماری آنکھیں نہ جانے کہاں دو چار ہو رہی ہے، ہمارے پیر نہ جانے کہاں کن جگہوں پر خطاؤں کی لغزش کا شکار ہو رہی ہے، لیکن آج ہم ذرہ برابر بھی، میرے دینی بھائی اور دوستوں اور ہمارے ناظرین کرام، ہمیں اپنے آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ان چیزوں کا احساس ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ایک قول ہے کہ تم میں سے خوش نصیب انسان وہ ہے، تم میں سے اچھا انسان وہ ہے، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو راتوں میں تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے کہ ہم پر موت کا فرشتہ آیا ہوا ہے اور ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں اور ہمارا آخری وقت ہے، ہم نے دنیا کے اندر کون سا کام اچھا کیا ہے، کون سا کام غلط کیا ہے، قبر میں ہمیں کیسے حساب دینا ہے، پرساد کے راستے کو کیسے پار کرنا ہے، میدان محشر کی سختی کو کیسے جھیلنا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے میں ہوگا اور جب اس کو آپ محسوس کریں گے تو فرمایا جاتا ہے کہ وہیں پر سے انسان کا ایمان آہستہ آہستہ تازہ دم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر نور ہدایت کی کرنوں کو جو ہے نا محفوظ کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں اور دوستو، ہمیں دنیا سے اتنا ہی دل لگانے کے لیے کہا گیا ہے جتنا ہمارے پیغمبر اسلام نے ہمیں واضح فرمایا، بتلایا، اور جتنا قرآن کریم نے ہمیں اس بات کی طرف وضاحت کی۔ ہم فرائض کو چھوڑ کر کے، سنت کو چھوڑ کر کے، واجبات کو چھوڑ کر کے، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کے، سنت نبوی کو چھوڑ کر کے آج ہم دنیا کے اندر مست ہو گئے۔ دنیا یہیں رہ جائے گی، جیسا کہ آپ نے اس واقعات کے اندر جو ہے نا سنا، دنیا یہیں رہ جائے گی لیکن ہم چلے جائیں گے، ساری چیزیں یہیں موجود رہ جائے گی، ہم چلے جائیں گے، لیکن جب ہم قبر میں پہنچیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ یہ کبھی آپ نے سوچا یا نہیں سوچا؟ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ فقط والسلام منور عالم رحمانی۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ منور رحمانی یوٹیوب پر میرا چینل ہے، آپ اپنی نظر عنایت کا انشاءاللہ کرم فرمائیں گے۔ فقط والسلام۔